ہم ایک بار پھر واپس آئے اپنے شو میں اور آپ ہمارے ساتھ ہیں آج کے برنچ میں. زہیب حسن اور میں باتیں کر رہے ہیں, کچھ اپنی ذاتی باتیں بھی ہو رہی ہیں اور کچھ آرٹ کے حوالے سے بھی ہو رہی ہیں, بہت دلچسپ باتیں ہو رہی ہیں. اچھا زہیب, آپ دونوں نے این جی اوز میں بھی بنائی اور آپ لوگوں نے, ہاں آپ نے ڈرگس کے اوپر بھی ایک فاؤنڈیشن بنایا تھا جی, تو اس کا کیا ہوا؟ وہ ابھی تک چل رہا ہے یا ابھی سسپینڈ ہو گیا کچھ عرصے؟ میں آپ کو سچ بتاؤں, وہ ابھی فی الحال نہیں چل رہا, بیکاز یہ نازیہ ہی نے انیشیٹ کیا تھا اور اس کا نام تھا بیٹل اگینسٹ نارکوٹکس بین, اور وہ اس لیے انہوں نے شروع کیا تھا بیکاز کوئی ایک لیٹر آیا تھا فین میل اور کسی بچی کا, اس نے کہا تھا کہ میرا بھائی جو ہے وہ منشیات کی طرف چلا گیا ہے اور ہمیں یہ نہیں سمجھ آ رہا کہ اس کو ہم کیسے واپس لے کے آئیں, وہ چینج ہو گیا ایز اے پرسن. تو وہ نازیہ ان کو ملنے بھی گئی بیکاز وہ ایک چیز کے اوپر ریئیکٹ کرتا تھا, نازیہ کی میوزک کے اوپر. تو وہ نازیہ ان کے گھر پہ گئی, ان سے ملی اور جب اس لڑکے کو دیکھا تو شی واز شیکن. تو وہ آ کے پھر اس نے کہا کہ زہیب ایک گانا لکھنا ہے تمہیں. تو میں نے کہا میں گانا کس چیز کا؟ تو اس نے کہا کہ یہ جو منشیات ہیں اس کے اوپر, یہ ڈرگ ابیوز. تو میں نے کہا کہ ہاں بٹ کیا ہوا؟ تو دین اس نے پوری میری کہانی بتائی. تو پھر دیٹس وائی وی گاٹ انٹرسٹڈ ان دس پرابلم. دیکھیں یہ بہت بڑا پرابلم ہے, مگر ہم نے کوشش کی تھی کہ ہم کچھ نہ کچھ تھوڑا لوگوں کو ایجوکیٹ اور اویئرنیس کریٹ کرنے کے لیے ہم لوگ کچھ کریں. اور سنس وی آر آلریڈی ان اے پوزیشن کہ لوگ ہمیں دیکھنا چاہتے تھے, سننا چاہتے تھے, تو وی فیل کہ جی ایک رسپانسبلٹی ہمارے اوپر بھی ہے تو ہم کچھ کر سکیں. آئی آلویز فیل کہ میڈیا والوں کے اوپر جتنے پرسنالٹیز ہیں ان کے اوپر رسپانسبلٹی ہے. بہت سارے لوگ جو ہیں بڑے ارسپانسبل ہوتے ہیں, مگر ہونی چاہیے. ویسے کچھ کرتے بھی رہے, میں ابھی کسی پروگرام میں کہہ رہی تھی, جیسے ابرار ہیں, شہزاد نہیں ماشاءاللہ انہوں نے بہت کیا کر رہے ہیں. اچھا نہیں, اس سے پہلے بھی جب آپ دیکھیں ہمارے بچپن کی بھی بات ہے, جب سیلاب آ جاتے تھے تو یہ فلم ایکٹرز سب اکٹھے ہو جاتے تھے اور چیریٹی اکٹھی کرنے, تو جہاں جہاں جس سے ہوتا تھا میرے خیال لوگ کرتے تھے, مگر زیادہ کر سکتے ہیں اور بھی کر سکتے ہیں اور بھی کرنا چاہیے. میں تھوڑا سا چینج کروں گا سبجیکٹ, میں اس کی بات نہیں کر رہا. اچھا, میں بات کر رہا ہوں کہ اپنے ملک کے بارے میں لوگ جا کے, وہ کہتے ہیں نا پیسے کے لیے اور کمرشل ریزنز کے لیے وہ اپنے ملک کو بیچ دیتے ہیں. ویسے لوگ جو ہے نا, مجھے ان لوگوں سے بالکل ہی آئی ڈس لائک دوز کائنڈ آف پیپل. تو یہ جو ہے سیل آؤٹ کی مطلب میں یہ بول رہا ہوں کہ یہ چیز جو ہوتی ہے, اور رسپانسبلٹی آپ کے اوپر ہوتی ہے کہ یو آر دی ایمبیسڈر. ایوری بڈی از این ایمبیسڈر, سب لوگ ہوتے ہیں, مگر آپ زیادہ ہیں بیکاز آپ کے پاس ایک میڈیا پل ہے, ایک آپ کی ریکگنیشن ہے. تو آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے ملک کو جو ہے وہ کبھی آپ ڈاؤن نہ کریں. اور بہت سارے لوگ جو ہے, بہت سارے نہیں, چند لوگ ہیں جو کرتے ہیں یہاں, اور مجھے ان سے بہت ہی ظاہر ہے ہر وہ بندہ جو اپنے ملک سے محبت کرتا ہے وہ ان سے چڑھتا ہے جی, اور یہ ہونا بھی چاہیے, جہاں کہیں نظر بھی آئے پوائنٹ آؤٹ بھی کرنا چاہیے. اچھا, نازیہ نے جب گایا ہے تو وہاں آپ کو پتا ہے انڈیا میں تو بڑی ایک کہنا چاہیے نا فروٹفل ایٹماسفیئر ہے فار سچ کائنڈ آف تھنگس, آرٹ کی اس کے لیے. ان کو آفرز ہوئی تھی کبھی فلم میں کام کرنے کی, ایکٹ کرنے کی؟ آفرز تو انڈر اسٹیٹمنٹ ہے, ان کو اتنے آفرز آئے تھے کہ میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتا. نازیہ اور میں جب انڈیا گئے تھے ڈسکو دیوانے کے بعد, تو لگ رہا تھا کہ جیسے کہ اور کوئی ہے ہی نہیں وہاں. آئی مین آپ یقین بھی نہیں کر سکتے کہ ہر منٹ کوئی فلم سانگ, کوئی پروڈیوسر, آئی مین ایوری منٹ کوئی نہ کوئی آفر آ رہا تھا. اور آپ کو کون سا نہیں آئی ہوں گی؟ آپ کو بھی بے شمار آئی ہوں گی ماشاءاللہ. مجھے آیا تھا, بٹ دیکھیں بات یہ ہے کہ دو چیزیں. ایک تو میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے پیرنٹس نے کہا کہ دیکھیں کافی ہو گیا ہے, اب آپ چلیں, اب آپ اپنی پڑھائی کو مکمل کریں, کمپلیٹ کریں, اور پھر اس کے بعد دیکھیں گے جو آپ کو کرنا ہے. بیکاز ہم نے کمرشلی کبھی نہیں کیا ہے, وی ڈنٹ ڈو اٹ ایز اے پروفیشن, تو اس لیے ہم نے نہیں کیا. دوسری چیز جو ہے, کیا ہو گیا تھا کہ لوگ جو ہے نا نازیہ کو کہہ رہے تھے کہ جی وہ نازیہ تو ہے ہی ہندوستان سے. اور ایک دو دفعہ جو ہے وہ ایک کوئی پریس کانفرنس میں بھی کسی نے, جرنلسٹ نے نازیہ کو پوچھا, انہوں نے کہا کہ بی بی آپ تو ماشاءاللہ آپ نے ہندوستان کا نام آگے کر دیا ہے, اور آپ ہاؤ ڈو یو فیل ایز اے انڈین؟ تو نازیہ نے اٹھ کے کہا, اس نے کہا کہ ایکسکیوز می آئی فیل ویری گڈ, دیٹس دا فرسٹ ہاف آف دا کوسچن, مگر جو سیکنڈ ہاف آف دا کوسچن وہ یہ ہے کہ میں تو ہندوستانی نہیں ہوں, میں پاکستانی ہوں. تو بالکل کہتے ہیں نا پن ڈراپ سائلنس ہو گیا تھا وہاں, اور کوئی کچھ نہیں بولا, اور آدھے سے زیادہ جرنلسٹ جو ہیں اس کمرے سے اٹھ کے چلے گئے.
تو یہ ایک اور بھی ریزن تھا کہ ہم نے سوچا کہ ہمیں ہندوستان میں نہیں رہنا. ہمارا ملک پاکستان ہے. اس وقت ہم پڑھ رہے تھے لندن میں, وہ الگ بات ہے, مگر ہمارا ملک پاکستان ہے, تو اس لیے we wanted to come back and we did. ماشاءاللہ you were very focused اپنے کریئر کی طرف, اپنی آپ نے جو لائف میں جو اور ایمز بنائے ہوئے تھے, وہ وہی بات ہے کہ ماں باپ نے جہاں آپ لوگوں کو فکس کیا, اور وہ اس زمانے کے بچے, اس زمانے کا بہت پرانا زمانہ نہیں ہے, مطلب میں اس وقت سے اور اس وقت سے تھوڑا کمپیئر کر رہی ہوں کہ بہت زیادہ فوکسڈ لائف آپ نے گزاری اور اس کا بڑا فائدہ ہوا آپ کو. جی آئی تھنک یہی سب سے اہم بات ہے, سب امپورٹنٹ چیز یہی ہے کہ ہمارا جو ٹریک تھا نا وہ صحیح تھا, اور وہ پیرنٹس کے ہی ساتھ ہوتا ہے. اچھا, اب آج کل آپ ایڈوائزر ٹو گورنر سندھ ہیں, واٹ آر یو ڈوئنگ ناؤ ڈیز؟ جی میں کوشش کر رہا ہوں کہ ہماری جو میں امیج بلڈنگ اینڈ سندھ پروموشن کے ایریا میں ہوں, سندھ کے حد تک, اور میں کافی سالوں سے, کوئی 8 سال ہو گئے, 7-8 سال سے میں شروع کیا تھا. میں نے فیسٹیولز اور ٹریڈ شوز اور ایکسپوز اور انویسٹمنٹ روڈ شوز میں نے اس سے شروع کیا تھا, اور میں نے مزید اب کوئی 200-250 کر لیے 8 سال میں. تو ایک میں ایونٹ میں نے شروع کیا تھا, اس کا نام تھا سندھ فیسٹیول. اب آپ نے سنا ہوگا اس کے بارے میں, بڑی رونق ہوئی ہے. تو اس کے اوپر اب آئی تھنک 5 سال کے بعد اب کچھ 1.5 لاکھ لوگ تک آتے ہیں اس کے اوپر 3 دن میں. اور مجھے پاکستان سے, یہ لگے گا آپ کو جیسے کلیشے ہے, مجھے پاکستان سے بہت پیار ہے, بہت پیار ہے, میرا ملک ہے. اور مجھے تو بیکاز میں وہاں بھی رہا ہوں, میں یہاں بھی میری زندگی گزری ہے, اور مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ پاکستان کے بارے میں جو لوگ باتیں کرتے ہیں, اسپیشلی جو انٹرنیشنل میڈیا میں باتیں ہوتی ہیں, وہ صحیح نہیں ہیں, وہ نہیں ہے صحیح. اور جب میں گورنر صاحب سے بھی ملا تھا, میں نے کہا سر مجھے اس کے اندر کام کرنے کے لیے, بیکاز میڈیا جو ہے ایک بہت بڑی فورس بن گئی ہے اب, اور میڈیا کے تحت آپ بہت سارے میسیجز, پازیٹیو میسیجز آپ اپنے ملک کے بارے میں دے سکتے ہیں. مجھے تو کبھی کبھی یہاں کی میڈیا کے اوپر بھی تھوڑا سا ہوتا ہے کہ آئی فیل ڈس اپوائنٹڈ کہ ہم اپنے ہی ملک کے بارے میں ایسی چیزیں, وہ کہتے ہیں نا ہیڈ لائنز میں لے کے آتے ہیں کہ دوسرا دیکھنے والا جو ہے فورنر, وہ کہتا ہے کہ بھائی یہاں اس ملک میں تو خالی یہاں تو ٹیررسٹ ایکٹیویٹی ہوتی ہے, اور یہاں تو گڑبڑیں ہوتی ہیں ہر وقت 24 گھنٹے. تو وہ حقیقت کی بات نہیں ہے. آئی تھنک ہاں تھوڑا بیلنس رکھنا چاہیے, پازیٹیو نیگیٹو سب چیزیں ہوتی ہیں, اور اگر آپ صرف ایمفیسس اس پہ کریں گے کہ برا ہی ہو رہا ہے تو پھر وہ آپ کا اپنا امیج ہی خراب ہوتا ہے. تو مجھے لوگوں نے پوچھا تھا کہ آپ امیج بلڈنگ کرتے ہیں, یہ کیا ہے, کیا امیج بلڈنگ کیا چیز ہوتی ہے؟ تو میں نے کہا امیج بلڈنگ وہی چیز ہوتی ہے کہ آپ سیریز آف پازیٹیو چیزیں کریں, سیریز آف پازیٹیو ایونٹس ہوں. آپ دبئی کو دیکھیں, آپ دبئی میں کیا ہے, کچھ نہیں ہے. دبئی میں تو تیل بھی نہیں ہے, تیل جو ہے وہ تو ابو دھابی میں ہے, مگر انہوں نے دبئی کو ایسے بنا دیا ہے کہ اٹس اے سٹی آف کلچر, اٹ از اے سٹی آف میوزک, اٹ از اے سٹی آف لائٹس. کیسے کیا انہوں نے, لائیولی بنا دیا, لائیولی بنا دیا ہے. اور کراچی بھی یوزڈ ٹو بی اے سٹی آف لائٹس, کیوں نہیں ہے اب؟ تو یہ جو ہے ہم پازیٹیو چیزیں کر رہے ہیں کہ ہماری امیج انشاءاللہ جو ہے وہ اچھی بنے انشاءاللہ. اچھا یہ بتائیں زہیب, آپ کی ٹوٹل البمز کتنی نازیہ کے ساتھ تھی؟ آپ کی کیا سولو البم تھی کوئی اس سے پہلے؟ جی میں نے سولو البم میں سچ کوئی نہیں کی تھی, بٹ ایک بیسٹ آف زہیب حسن نکلا تھا, مگر سولو البم نہیں کیے تھے. ایک البم میں نے کیا تھا, وہ کوئی 2 سال ہو گئے اس کو, قسمت کے نام سے. آپ کا پلے بھی بنا تھا ایک. اچھا, ہاؤ واز دیٹ ایکسپیرینس؟ چلیے ہم ایسا کرتے ہیں, ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, پھر واپس آ کے بات کریں گے. قسمت سیریل آپ نے دیکھا بھی تھا جس میں زہیب نے ایکٹ بھی کیا تھا, اور ان کی البم بھی ریلیز ہوئی تھی, تو اس کے بارے میں ہم ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے. کہیں مت جائیے.